ہمارا آج کا موضوع ہے کمزوری میں قدرت۔ ہم نکالیں دوسرا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 12واں باب، اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم کا کانٹا چھپویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ پالوس ایک بہت عظیم مرد خدا، شخص خدا کا چنا ہوا رسول ہمارے درمیان ظاہر ہوا ہے، اور اس کی زندگی کا تجربہ بڑا سنجیدہ تجربہ ہے، اور اس نے حقیقت میں مسیح کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایسے خادم کے لیے بھی جس کو بہت عجیب طریقوں سے خداوند نے اپنی پہچان اسے دی، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کی پہچان کریں، ہم اپنے زندگی کے مقصد کو بھی سمجھیں کہ اس زمین پر میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ رسول جو ہے یہ مسیح کو جاننے اور پہچاننے کے سبب سے وہ اپنی پہچان کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں مسیح میں کیا ہوں، اور یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو قید خانہ میں ڈالتا، کلیسیاؤں پر ظلم کرتا، کئی طرح سے رکاوٹیں پیدا کرتا، لیکن ایک وقت آیا کہ خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے، اور اس نے اپنی بڑی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ نور ہے، اور اس نے کہا جب تک میں دنیا میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں۔ اور پالوس رسول نے جب سے یسوع مسیح کو پہچانا ہے وہ اس کو پہچاننے کی اور بھی کوشش کرتا ہے، اور بھی کوشش کرتا ہے، اور بھی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی اس عہد کے ساتھ ہے جو یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا ہے۔ یہ بائبل مقدس 2 عہد میں تقسیم ہے، پرانا عہد اور نیا عہد۔ پرانا عہد جو ہے وہ ان سب باتوں کو بیان کرتا ہے جو خداوند نے اپنے منصوبہ میں قائم رکھی ہیں، لیکن بہت سی باتیں جو ہیں وہ تمثیلوں میں، بہت سی باتیں ہیں نبوت کے طور پر، اور کئی طرح سے نبیوں کے وسیلہ سے اس نے ظاہر کی ہیں۔ کئی باتوں کا عکس ہے، لیکن ان ساری باتوں کا ظہور جو ہے وہ نئے عہد نامہ کے اندر ہے۔ اب یہ خداوند کا انتظام ہے کہ وہ کس طرح سے وہ 2 حصے کرے نسل انسانی کی نجات کے کام کے لیے۔ پالوس نے اس بات کا ذکر کیا ہے
جو اپنا سارا تجربہ وہ بیان کر رہا ہے جب سے یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ سیدھا دمشق کے راہ سے جب اسے یہ تجربہ مل گیا تو اس کے بعد جب اس کی آنکھیں کھل گئیں، ایک بار تو وہ اندھا ہو گیا۔ کلام کے اندر اندھا ہو جانے کی کئی طرح سے مشابہت دی گئی ہے کہ روحانی طور پر لوگ اندھے ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، نہیں دیکھتے۔ لیکن پالوس جو ہے وہ تو ایک بڑے حقیقی تجربہ سے واقف ہے کہ وہ حقیقت میں اندھا ہو گیا تھا، 3 دن تک اندھا رہا ہے اور کچھ نہیں اس نے دیکھا۔ اب سارا کچھ جو کچھ ماضی میں تھا سب ڈوب گیا ہے، اب کچھ نہیں اسے نظر آتا۔ اب کس چیز پر فخر کرے؟ اس کا فخر جو تھا اس بات پر تھا کہ وہ ایک بہت بڑا فرشتی ہے، اس کا بڑا فخر تھا کہ وہ شریعت پر بڑی سرگرمی سے عمل کرتا ہے، اس کا بڑا یہ فخر تھا کہ میں نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت کو سیکھا ہے۔ بہت کچھ اس کے سامنے ہے، اور اسی باعث یہودیوں نے اس کو اتھارٹی دے رکھی تھی کہ تو جو کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس نے کلیسیا کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ میرے سے جو آج بھی بہت سے لوگ ہیں کلیسیا کا نقصان کرتے ہیں، لیکن جس قدر خداوند ان کو چن لیتا ہے پھر اس بات کو یاد دلاتا ہے، خصوصی طور پر اپنی کلیسیا کے معاملہ میں، اپنے بدن کے معاملہ میں، اس وقت کے تعلق سے جو وقت گزر گیا ہے، اور اس کے بارے میں افسوس ضرور اس کا احساس جو ہے وہ دلاتا ہے کہ یہ جانے کہ میں نے کیوں اتنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو۔ ہم اس وقت کو غنیمت جاننے سے کیا معنی لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہمیں اتنے سے الفاظ کا افسی کے خط میں؟ وقت کو غنیمت جانو، اس کا مطلب ہے کہ اس گزرے ہوئے وقت کو جو گزر گیا ہے اس پر نگاہ کرو کہ وہ کس طرح سے گزر گیا ہے، کیا میرے فائدے میں تھا وہ، یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ میری زندگی کا وقت تھا، ہماری یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے جو اس زمین پر اس وقت دی گئی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ داؤد کہتا ہے قبر میں جا کر کون تیری ستائش کرے گا۔ آج آپ ادھر خداوند کی ستائش بھی کرتے ہیں، ہم تالی بھی بجاتے ہیں، ہم ساز بھی بجاتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ قبر میں جا کر کون تیری تعریف کرے گا۔ ہمارے پاس بڑا مختصر وقت ہے، لیکن پالوس اس بات کا ذکر کرتا ہے وقت کو غنیمت جانو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کہتا ہے بار بار سوچو میرا پچھلا وقت جو گزر گیا ہے وہ کس طرح سے گزرا ہے، میں نے کیوں نہ اس زندگی کے مقاصد کو پورا کیا، میں کیوں نہ سمجھا میرا ایک ایک منٹ زمین پر بڑا قیمتی تھا۔ تو وقت کو غنیمت سمجھو، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ یشوع جو تھا وہ ایسا مرد خدا تھا، جنگ جاری تھی اور ابھی فتح مندی نہیں ملی، تو اس نے کیا کہا؟ آسمان کی طرف نگاہ کر کے اس نے سورج کو حکم دیا، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ طے ہوا ہے۔ ہمارے گھنٹے، ہمارے دن، ہمارے ہفتے، مہینے، سال اس کی روشنی میں ہے۔ اس نے سورج کی طرف رخ کر کے کہا سورج ٹھہر جا، رک جا، جب تک ہم دشمن کے اوپر غالب نہ آئے۔ اور سورج جو ہے ٹھہر گیا، رک گیا۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اپنا کنٹرول جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر رکھے جو خدا ہی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا سورج ٹھہر جا،
رک جا جب تک ہم دشمن کے اوپر غالب نہ آئے. گویا ایسا لگتا ہے کہ وقت کو اس نے کنٹرول میں رکھا ہے, اپنے دھیان میں رکھا ہے. میرے عزیزو, ہمارا ایک ایک منٹ جو ہے خداوند کی تخت عدالت کی روشنی میں گزرنا چاہیے کہ ایک وقت جب آئے گا تو میرے اوپر وہ نگاہ کرے گا, مجھے کس طرح سے وہ کچھ کہے گا. کیا یہ کہے گا اے میرے باپ کے پیارے لوگوں اس واقعے میں شریک ہو جاؤ جو تمہارے واسطے ہے, یا یہ کہے گا ان کو پکڑو اور اس جہنم میں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. کیا میرے لیے وہ کہے گا؟ میرا عدالت کا وہ وقت جو آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا؟ تو ہمیں کلام کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے, بس ہم غور سے دیکھیں کہ ہم مقبول ہیں یا نامقبول. تو جو لوگ مسیح کے بغیر ہیں وہ نامقبول ہیں. کاش کہ ہم مقبول اپنے آپ کو سمجھے کہ مسیح مجھ میں رہتا ہے اور سکون کرتا ہے. وقت کو غنیمت جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے اور خداوند اس کا کوئی توڑ مجھے دے دے کہ میں یہ کام اس طرح سے کر سکتا تھا لیکن نہیں ہوا, اب مجھے اتنی توفیق دے دے کہ وہ باقی ساری کسر جو ہے وہ پوری ہو جائے. کسی طرح سے خداوند میں تیرے کام کو, تیرے مقصد کو پورا کر لوں, وہ کمی جو ہے وہ میری ختم ہو جائے. تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے اے خداوند میرا وقت جو گزر گیا ہے بیکار, جس میں میں نہیں کچھ کر سکا, وہ مجھے واپس دے دے. تو وقت کو غنیمت جاننے سے مراد ہے redeem the time. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو واپس بلا لینا. اب یہ بھی ایک اختیار کی بات ہے کس طرح سے یہ وقت ہمارے لیے واپس آ جائے. لیکن کہا جاتا ہے جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا. لیکن خداوند کا کیسا اختیار ہے کہ وہ اس سینس کو ہمیں دے رہا ہے, وقت کو غنیمت جانو. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب کیا ہونا ہے کہ جہاں ہم کمزور تھے, جہاں ہم ناکام تھے, جہاں ہم شکست خوردہ تھے, جہاں ہم کچھ نہ کر سکے, اب اس سچویشن سے نکل آؤ. یہ نیا عہد نامہ ہے. نئے عہد نامے کے اندر نئی زندگی ہے, نئے عہد کے اندر نیا زور ہے, نئے عہد کے اندر نیا جلال ہے, نئے عہد کے اندر ایک نیا کام ہوگا. یہ نیا عہد جو ہے یہ روح کا عہد ہے اور فضل کا عہد ہے. تو اس جگہ پر فضل جو ہے وہ ہمیں کیا آواز دیتا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. اور جب بھی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ خدا میرے ساتھ ہے تو پھر بہت شکر گزاری کرو, ہر بات میں شکر گزاری کرو. جس قدر آپ شکر گزاری کرو گے آپ کا فضل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کا وہ کریڈٹ کہ خدا میرے ساتھ رہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. تو پالوس جو ہے وہ اپنے 14 سالہ تجربہ کو سامنے رکھ کر کہ کس طرح سے خدا مجھ پر ظاہر ہوا اور میں سیدھا عرب کے اندر چلا گیا اور کس طرح سے شدہ یہ نیا نیا مسیحی بن رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اپنی پرابلمز کو کس طرح سے فیس کرنا ہے. 14 سال وہ عرب کے اندر رہا ہے, اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. لیکن وہاں اس نے دیکھا کہ یہ عربی لوگ جو ہیں یہ تمبوؤں کے اندر رہتے ہیں, وہ انہی کے ساتھ کام کرنا بھی اس نے شروع کر دیا. مسیح کی بات بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتا ہے. حتیٰ کہ اس کام کو اس نے اسٹیبلش کر لیا, اس نے تمبو سینے شروع کر دیے, اس نے ان کو سپلائی دینی شروع کر دی. کیسا یعنی یہ خادم ہے, کن کن چیزوں کو فیس کر رہا ہے. میں بارہا سفر میں, دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم کے خطروں میں, غیر قوموں کے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطرے میں. یہ ایک ٹرم ہے. جب بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایماندار کہا گیا ہے. ایماندار, چاہے بیٹی ہو, چاہے بیٹا ہو, خاتون ہو, مرد ہو, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں. اب یہ خطرے جو ہیں
یہ اس کی زندگی کے اندر ہیں. اگر ان آگے چل کے آپ پڑھتے جائیں تو بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی زندگی میں. اب اس کے بعد کہ خداوند نے کیا کیا ہے، ایک ایسا اسے تجربہ دیا ہے کہ اس نے اس زمین سے اٹھا لیا. اب یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں نا، سمندروں کی باتیں کر رہے ہیں، ہر طرح کے خطروں کی باتیں کر رہے ہیں، جدھر بھی جائے خطرے ہیں. آدمی ہم کہتے ہیں باہر نکلے ہیں، ہم محفوظ نہیں ہے. پیدل چلنے والا آدمی محفوظ نہیں ہے، سڑک پر چلنے والا محفوظ نہیں ہے، گاڑی چلانے والا محفوظ نہیں ہے. اپنے سفر میں ہر جگہ پر اپنے گھر میں سوتے ہیں پھر بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن اس نے اس کو اوپر اٹھا لیا اور وہ کہتا ہے کہ کہاں لے گیا اسے؟ لیکن یکایک وہ تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس نے وہ باتیں دکھائی ہیں اس کو. اب آسمان کی باتیں ہیں، یہ زمین کی باتوں کا تو اس نے ذکر کر لیا کہ کیا کیا خطرے ہیں، لیکن آسمان پر لے گیا اور آسمان پر جو کچھ اس نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے خدا نے دکھایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یا آپ پر ظاہر کروں. ابھی وقت نہیں آیا. لہذا جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا پالوس اب بھرا ہوا ہے، اور جو خطروں کا ہی ہمیشہ مقابلہ کرتا، اپنے بدن کو اس نے توڑ کر رکھ دیا ہوا ہے. ٹوٹا ہوا بدن ہے، پتہ نہیں کتنی قوت کس طرح سے اس کے بدن میں آ رہی ہے، پھر بھی وہ خداوند کی خدمت کو کر رہا ہے اور اس کا مسنجر ہے. وہ کہتا ہے میں مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہیں جانوں گا. جہاں بھی جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے اور کچھ نہیں ہے، میرا موضوع مسیح ہے، میرا موضوع مسیح میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ بحث کر کر کے اپنی ساری زندگی میں کس چیز پر بحث کرتا تھا؟ یسوع ہی مسیح ہے. اس کی کیا بحث تھی؟ یہودیوں کے لیے یسوع ہی مسیح ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو یسوع خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو ان کے لیے بحث کیا کرتے ہیں؟ یسوع ہی خدا کا بیٹا. تو وہ یہ بحث کرتا تھا یسوع ہی مسیح ہے. اب اس کے پاس اتنے مکاشفات آ گئے ہیں، اتنے مکاشفات آ گئے ہیں، وہ اتنا خوش ہے. پہلے وہ جسمانی طور پر فخر کر رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کیا وہ زیادہ یہودی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہ زیادہ اپنے آپ کو ابراہیم کے بابت سمجھتے ہیں کہ کون کا رشتہ زیادہ میرا بھی ہے؟ وہ جسم کے طور پر بہت فخر کرتا ہے، لیکن آگے اس سارے فخر کے برعکس وہ خطروں کو بھی ذکر کرتا ہے. اب اس کو مکاشفات کے لیے آسمان پر لے گیا. جب ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں تو یہ کلام کون سا ہے؟ یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. اور جو اس کو سنانے والے ہیں کاش کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ان کی بلاہٹ جو ہے وہ زمینی نہیں آسمانی ہے. پس پاک بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک کو، آسمانی بلاوے میں، تو خداوند اگر آسمانی منظر نہ ہمیں دکھائے تو اس زمین کی زندگی ہمارے لیے بسر کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. ہمارے سامنے ایک نشان ہے جس کے لیے ہم یہ سب دکھ سہتے ہیں اور سب کچھ ہم مسیح کے لیے برداشت کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ہم آسمانی بلاوے میں شریک ہیں، تو اس کو آسمان کا بلاوا دیا گیا ہے. ہیکل کو اس نے بنایا تو آسمان کی جو ہیکل ہے اس کا تجربہ، اس کا منظر موسیٰ کو دکھایا گیا تھا، اس کا نقشہ اسے دیا گیا. جو کچھ آسمان پر ہے وہ زمین پر ہے. اوپر یروشلم ہے، نیچے یروشلم ہے. اوپر صہیون ہے، نیچے صہیون ہے. اوپر تخت لگا ہوا ہے، نیچے بھی اس نے داؤد کے تخت کو دکھایا ہے. پر میرے عزیزو
اس دن کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ میرے مکاشفات جو ہیں ان کا یہ استعمال غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابلیس. اس نے خدا سے دعا کی. اس نے کہا خدا نے شیطان کو دور کر دے, شیطان کو دور کر دے. اور تب اسے آواز آئی. اس نے کہا پالوس میرا فضل تیرے لیے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, تو خود کیوں نہیں دور کر لیتا. اب بعض دفعہ ابلیس ہمارے اوپر اس طرح سے لاتا ہے, کچھ تو ہم سمجھتے ہیں چلو پھر عورتوں کو جا کے دعا کرائیے, ایتھوں کرائیے, اتھوں کرائیے, یہ کیا وہ کیا. لیکن آپ نہیں جانتے کہ خدا نے آپ کو اتنا پیار کیا ہے, اتنا پیار کیا ہے مجھے اور آپ کو, کہ اس نے اپنا فضل دے دیا ہے. وہ فضل کیا ہے؟ وہ فضل اس کا بیٹا ہے. بس غور سے دیکھو کیا مسیح ہم میں ہے, ہم مقبول ہیں یا نامقبول ہیں. اگر مسیح ہم میں ہے تو ہم مقبول ہیں. ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ میں مقبول ہوں, میں جو کچھ بھی یسوع کے نام سے کروں گا. کلام کہتا ہے جو کوئی اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. ہم اپنے سارے بندنوں سے نجات پائیں گے, ہم اپنی ساری کمزوریوں میں نجات پائیں گے. اس نے کہا اس نے میرے کان تک چبھو دیا ہوا ہے, مجھے ہر وقت اسی بات کی طرف دھیان لگاتا ہے. دیکھ وہ مکاشفہ, دیکھ وہ فخر, دیکھ وہ کتنی بڑی بات ہے, پھول جا. کہتا ہے خداوند دور کر دے. اس نے کہا پالوس میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, تو خود دور کر دے. کیوں نہیں کہتا گیٹ آؤٹ, نکل جا شیطان مجھ سے, یہ خیر میرے اندر نہ لا. تو پھر شیطان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تم اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ بھاگ جائے گا؟ خدا کے فضل سے وہ بھاگ جائے گا, کلام کی قدرت سے بھاگ جائے گا, یسوع کے نام سے وہ بھاگ جائے گا آپ کی زندگی سے. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تب اس کو معلوم ہو گیا, جب اس نے خود پھر اس کو ڈانٹا, ابلیس دور ہو جا, تو ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. تو اس کو یہ تجربہ ملا کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں, میں نے کمزوری میں اس کو دور کر دیا ہے, تو پھر کون سی چیز میری کمزوری میں داخل ہو گئی جس نے مجھے زور آور کر دیا؟ اس کے فضل نے مجھے زور آور کر دیا ہے. اور میں نے اسی سے کلام کے اندر لکھا خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. جب ہم بولتے ہیں تو خدا کے روح میں ہماری روح جو ہے وہ بولتی ہے, اور ہماری روح کے اندر جب خدا کا روح شامل ہو جائے گا تو خدا کا روح بہت بڑی قدرت ہے. خدا کا روح جو ہے وہ خدا کی قوت ہے, خدا کا مسا ہے. اور جب وہ ہمارے شامل ہو جائے گا تو پھر سب کچھ میں ہم طاقتور ہو جائیں گے. اس لیے اس نے کہا میں اپنی کمزوری پر فخر کروں گا. جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میں طاقتور ہو جاتا ہوں. تو اس کا بھید کیا ہے؟ طاقتور بنانے والی کون سی چیز ہے؟ میرا فضل تیرے لیے کافی. اگر یہ فضل اس زمین پر نہ ہو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا, کیونکہ ہم ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات پاتے ہیں. ہماری نجات کی بنیاد فضل میں ہے. اس لیے میرے عزیزو کلام یہ کہتا ہے کہ فضل کو ایسے ہی اپنی زندگی سے جانے نہ دو. اور پہلی کلیسیا جو تھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ سب پر فضل تھا اور میں نے اس سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس پر فضل نہ ہو. اور وہ کیا کرتے تھے؟ لیکن خدا کے کام کے لیے بھی انہوں نے کہا وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے. اس لیے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہیں ہوتا تھا اور سب پر خدا کا فضل تھا. اس لیے کہ لوگ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے تھے, وہ سب لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے تھے. اور خدا ان کا کام بڑھتا جاتا تھا, تیزی سے بڑھتا جاتا تھا. میرے عزیزو آج بھی خداوند اپنی بادشاہی کے کام کو بڑھانا چاہتا ہے. اگر آپ بڑے ہوں گے تو یہ پہچان ہوگی کہ آپ نے مسیح کے کام کے بڑھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا ہے, جو قدم بڑھایا ہے, جو سوچ بڑھائی ہے,
وہ خداوند کے جلال کے لیے ہے. اور جیسے جیسے آپ کرتے ہیں آپ شاید کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ کمزوری میں زور آور ہیں. تو کمزوری میں زور آور ہونے کا بھید جو ہے اپنی زندگی میں لے، اپنی فضل کو لے. آپ باقی چیزوں پر نہ دیکھو کہ میری ضرورت کتنی بڑی ہے یا میری مصیبت کتنی بڑی ہے. اب اس خداوند پر دیکھو کہ میرا خداوند کتنا عظیم ہے. ہاللیلویہ.